بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ انسانی روح کیا چیز ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے۔ یہ سوال صحیحاً کی روایت کے موافق یہود مدینہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا۔ سیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں قریش نے یہود کے مشورے سے یہ سوال کیا، اس لیے آیات کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ممکن ہے نزول مقرر ہوا ہو، واللہ اعلم۔ یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالباً یہ مقصود ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے، ادھر تو وہ لوگ عرض نہیں کرتے اور غیر ضروری مسائل میں آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ وہی قرآنی کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخہ شفا سے فائدہ اٹھاتے۔ ایک روایات میں آتا ہے، اور اس طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اسے زندگی بخشنے والی روح وحی کے ساتھ اتارتا ہے، مگر انہیں دور اذکار اور ماندانہ بحثوں سے فرصت کہاں۔ روح کیا ہے؟ جوہر ہے یا عرض؟ مادی ہے یا مجرد؟ بسیط ہے یا مرکب؟ اس قسم کے آمیز اور بے ضرورت مسائل کے سمجھنے پر نجات موقوف ہے، نہ یہ بحث انبیاء کے فرائض تبلیغ سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑے بڑے حکام اور فلاسفر آج تک خود مادہ کی حقیقت پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ روح جو برحال مادہ سے کہیں زیادہ لطیف اور خفی ہے، اس کی اصل ماہیت اور کنہ تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مشرکین کی جہالت اور یہود مدینہ کی اسرائیلیات کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جو قوم موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی، وہ روح کے حقائق پر سرچ کرنے میں کس طرح سے استعداد حاصل کر سکتی ہے؟ القرآن میں ہے کہ حضرت کو آزمانے کو یہود نے پوچھا، سو اللہ نے کھول کر نہ بتایا کیونکہ اس کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ آگے پیغمبروں نے بھی مخلوق سے ایسی باریک باتیں نہیں کی۔ اتنا جانا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی مر گیا۔ تنبیہ: حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب و غریب اعجاز رکھتا ہے۔ روح کے متعلق یہاں جو کچھ فرمایا، اس کا سطحی مضمون عوام اور قاصر الفہم یا کچھ روح ماندین کے لیے کافی ہے، لیکن اس سطح کے نیچے ان ہی مختصراً الفاظ کی تہہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت افروز حقائق ہیں جو بڑے سے بڑے عالی دماغ والے فلاسفر اور ایک عارف کامل کی راہ طلب اور تحقیق میں چراغ ہدایت کا کام ادا کرتی ہے۔ روح کے متعلق عہد قدیم سے جو سلسلہ تحقیقات کا جاری ہے، وہ آج تک ختم نہیں ہوا اور نہ شاید ہو سکے گا۔ روح کی اصلی کنہ اور حقیقت کو جاننے کے لیے آج تک لوگ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات ہیں جن کی کنہ اور حقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ تاہم میرے نزدیک آیات قرآنی سے روح کے متعلق ان چند نظریات پر صاف اور شفاف طریقے سے ہم روشنی ڈالتے ہیں تاکہ انسان کو عام الفاظ میں اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے روح کہتے ہیں، وہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا کے حکم اور ارادہ سے فائز ہوتی ہے۔ سورۃ العصر آیات نمبر 85۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں چند مقامات پر فرمایا گیا ہے، روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہے اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد تفاوت اور فرق مراتب ہے، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کی ترتیب سے ایک روح ایسے بلند اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسرے ارواح کی قطعاً رسائی نہیں ہو سکے، جیسے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچی، مگر اس کے یہ کمالات ذاتی نہیں، وہاب حقیقی کے عطا کیے ہوئے ہیں اور محدود ہیں۔ روح انسانی خواہ علم اور قدرت اور غیر صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے، حتیٰ کہ اپنے تمام ہم جنسوں سے گویا سبقت لے جائے، پھر بھی اس کی صفات حدود رہتی ہیں اور صفات باری کی طرح لامحدود نہیں ہوتی۔ اور یہی بہت بڑی دلیل ہے اس کی ہے کہ آریوں کے عقیدہ کے موافق روح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم و غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی، ورنہ تحدید کہاں سے آتی؟ کتنی ہی بڑی کامل روح ہو، حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات سلب کر لے، گو اس کے فضل و رحمت سے کبھی ایسا کرنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ چند اصول جو ہم نے بیان کیے، اہل فہم کو نسک آیات میں ادنیٰ تعامل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک عالم امر
کا لفظ ہے جس کی مناسبت تشریح ضروری ہے اور جس کے سمجھنے سے امید ہے روح کی معرفت حاصل کرنے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوگی۔ لفظ امر قرآن کریم میں 20 جگہ پر آیا ہے اور اس کے معنی کی تعین میں علماء نے کافی کلام کیا ہے، لیکن میری غرض اس سورۃ اعراف کی آیات نمبر 54 سے ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے، جو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے جہاں امر کو خلق کے مقابل رکھا ہے، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے یہاں دو مت بالکل علیحدہ علیحدہ، ایک خلق دوسرا امر، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کو ہم مختلف آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان اور زمین پیدا کیے، درمیان میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہوئے جو شان حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان آیات میں مخلوقات کو ایک معین اور محکم نظام پر چلاتے رہنا جسے تدبیر اور تصریف کہہ سکتے ہیں، یہ امر ہوا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے۔ سورۃ طلاق آیات نمبر 16۔ گویا دنیا کی مثال ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، اگر کوئی انسان سمجھ رکھتا ہے تو اس کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ نشانیاں ہیں۔ دنیا میں انسان کے لیے بہت ہی بڑی مثال ہے، جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کوئی کپڑا بن رہی ہے، کوئی آٹا پیس رہی ہے، کوئی کتاب چھاپتی ہے، کوئی شہر میں روشنی پہنچا رہی ہے، کسی سے پنکھا چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک مشین میں بہت سے پرزے لگے ہوئے ہیں جو مشین کی غرض اور غازیت کے لحاظ سے لگے ہوئے ہیں، جو کہ ایک مخصوص انداز میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر سب پرزے جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جاتا ہے، اور جب تمام مشینیں فٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب الیکٹرک بجلی کے خزانے سے ہر مشین کی طرح جدا جدا راستے سے کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آن واحد میں ساکن اور خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھومنے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بجلی ہر مشین اور پرزے کو اس کی مخصوص ساخت اور غرض کے مطابق گھماتی ہے، تک کہ جو قلیل اور کثیر روشنی کے لیمپوں اور کمکموں میں پہنچتی ہے، وہاں پہنچ کر ان لیمپوں کی حیات اور رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس مثال میں یہ بات واضح ہوگی ہے کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا، اس کے کل پرزوں کا ٹھیک انداز پر رکھنا، پھر فٹ کرنا ایک سلسلے کی کام ہے، جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لیے ایک دوسری مشین یعنی کہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے خزانے سے لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اول آسمان اور زمین کی تمام مشینیں بنائیں جس کو خلق کہتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک انداز کے موافق تیار کیا گیا جسے تقدیر کہا گیا ہے، کل پرزوں کو جوڑ کر فٹ کیا گیا ہے جسے تصویر کہتے ہیں۔ یہ سب افعال خط کی مد میں تھے، اب ضرورت یہ تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے لگا دیا جائے۔ آخر مشین کو چلانے کے لیے امر الہی کی بجلی چھوڑ دی گئی، شاید اس کا تعلق اسم باری سے ہے، الخالق الباری المصور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے پیدا کی ہوئی ہے، اور تمہیں اس کے متعلق علم سے کم ہی حصہ دیا گیا ہے۔ ہر ایک جسم میں جتنے ذرات ہیں اسی قدر روحوں کا اس سے تعلق ہے۔ اگر ایک قطرہ پانی کو خوردبین سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ہزاروں کیڑے ہمیں نظر آتے ہیں، ویسا ہی پھلوں میں اور بوٹیوں میں اور ہوا میں بھی کیڑے محسوس ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک جسم دار چیز کیڑوں سے بنی ہوئی ہے، مگر کبھی کیڑے مخفی ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ بلقوا پائے جاتے ہیں اور ممکن قوت سے حیز فعل میں آ جاتے ہیں۔ مثلا اناج کو دیکھو تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی کیڑا نہیں ہے، اور پھر خود بخود اس کے اندر سے ہی کچھ ایسی تغیر پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیڑا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
گویا وہ سب جسم کیڑے ہی کیڑے ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ارواح کو اجسام سے ایک لازمی اور دائمی تعلق پڑا ہوا ہے۔ روح ہرگز جسم نہیں ہے۔ جسم قسمت کو قبول کرتا ہے اور روح قابل انقسام نہیں۔ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے، جو رحم میں پرورش پاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے، پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدا سے اس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بے شک وہ آسمانی خدا کے ارادے سے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت سے ایک مجہول الکنہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے، اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی جز ہے جیسا کہ جسم کی جز ہوتا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر نطفہ کی مادہ سے پرورش پاتا ہے، بلکہ وہ ایسا نطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے۔ روح کی دوسری پیدائش۔ جس قدر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے، اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعے سے ہی ظہور میں لایا جائے۔ روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم جسم کو کھینچتے ہیں، روح بھی اسی طرح ہمارے پیچھے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے۔ اس لیے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ توجہ فرمائی ہے۔ انسانی روح کے پیدا ہونے کے لیے خدا کا قانون قدرت یہ ہے کہ دو نطفوں کے ملنے کے بعد جب آہستہ آہستہ قالب تیار ہو جاتا ہے، تو جیسے چند ادویہ کے ملنے سے اس مجموعہ میں ایک خاص مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس قالب میں جو خون اور دو نطفوں کا مجموعہ ہے، ایک خاص جوہر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک فاسفورس کے رنگ میں ہوتا ہے، اور جب تجلی الہی کی ہوا کن کے امر کے ساتھ اس پر چلتی ہے تو یک طرفہ وہ افروختہ ہو کر اپنی تاثیر اس قالب کے تمام حصوں میں پھیلا دیتا ہے۔ تب وہ جنین زندہ ہو جاتا ہے۔ بس اسی چیز جو جنس کے اندر تجلی ربی سے پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام روح ہے۔ ارواح کا حادث اور مخلوق ہونا قرآن شریف میں بہت قوی اور قطعی دلائل سے بیان کیا گیا ہے۔ چند دلائل اس میں نمونہ کے طور پر اس جگہ لکھے جاتے ہیں۔ اول، یہ بات ثابت ہے کہ تمام روحیں ہمیشہ اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کے ماتحت اور زیر حکم ہیں، اور بجز مخلوق ہونے کے اور کوئی وجہ موجود نہیں جس نے روح کو ایسے کامل طور پر خدا تعالیٰ کے ماتحت اور زیر حکم کر دیا ہو۔ سو یہ روح کے حادثات اور مخلوق ہونے پر اول دلیل ہے۔ دوم، یہ بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ تمام روحیں خاص استعدادوں اور طاقتوں میں محدود اور مقصور ہیں، جیسا کہ بنی آدم کے اختلاف روحانی حالات اور استعداد پر نظر کر کے ثابت ہوتا ہے، اور یہ تحدید ایک محدود کو چاہتی ہے، جس سے ضرورت محدثہ کی ثابت ہو کر ایک محدود کو چاہتی ہے، حدوث روحوں کا باپایہ ثبوت پہنچتا ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ تمام روحیں عز و اعتزاز کی داغ سے آلودہ ہیں، اور اپنی تکمیل اور بقا کے لیے ایک ایسی ذات کی محتاج ہیں جو کامل اور قادر اور عالم اور فیاض ہے۔ یہ امر ان کی مخلوق کو ثابت کرنے والا ہے۔ چوتھی بات یہ بھی ایک ادنا غور کرنے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری روحیں اجمالی طور پر ان سب فرق الہی حکومتوں اور سنتوں پر مشتمل ہے جو اجرام علوی اور سفلی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا با اعتبار اپنے جزیات مختلفہ کے عالم تفصیلی ہے، اور انسان عالم اجمالی کہلاتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ یہ عالم صغیر اور عالم کبیر ہے۔ پس ایک جزئی عالم کی بے وجہ پائے جانے پر حکمت کاموں کے ایک سانہ حکیم کی صنعت کہلاتی ہے۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ وہ چیز کیوں کر صنعت الہی نہ ہوگی، اس کا وجود اپنے عجائبات ذاتی کی روح سے گویا تمام جزیات عالم کی عکسی تصویر ہے، اور حکمت بھی اس پر مشتمل ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جس طرح بیٹے میں ماں اور باپ کا کچھ حلیہ اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح روحیں بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہیں، اپنے سانہ کی سیرت اور خصلت سے اجمالی طور پر کچھ حصہ رکھتی ہیں۔ اگرچہ مخلوقات کی ظلمت اور غفلت غالب ہو جانے کی وجہ سے بعض نفوس میں وہ رنگ الہی کچھ پھیکا سا پڑ جاتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک روح کسی قدر وہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے، اور پھر بعض نفوس میں وہ رنگ بدل کر بد استعمال کی وجہ سے بدنما معلوم ہوتا ہے، مگر یہ اس رنگ کا قصور نہیں بلکہ اس کے استعمال کرنے والے طریقے کا قصور ہے۔
انسان کی اصلی قوتوں اور طاقتوں میں سے کوئی بھی بری قوت نہیں، صرف بد استعمالی سے ایک نیک قوت بری معلوم ہونے لگتی ہے۔ اگر وہی قوت اپنے موقع پر استعمال کی جائے تو وہ سراسر نفع اور خیر ثابت ہوگی، اور حقیقت میں انسان کو جس قدر قوتیں دی گئی ہیں وہ سب الہی قوتوں کے اثار ہیں۔ جیسے بیٹے کی صورت میں کچھ باپ کے نقوش آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہماری روحوں میں اپنے رب کے نقوش اور اس کی صفات کے اثار نظر آتے ہیں، جن کو عارف لوگ خوب شناخت کرتے ہیں۔ اور جیسے بیٹا جو باپ سے نکلا ہے اس سے ایک طبعی محبت رکھتا ہے، نہ کہ کوئی بناوٹی محبت رکھتا ہے، اسی طرح ہم بھی جو اپنے رب سے نکلے ہیں اس سے فی الحقیقت طبعی محبت رکھتے ہیں، نہ کہ بناوٹی۔ اور اگر ہماری روحوں کو اپنے رب سے یہ طبعی اور فطری نہ ہوتی تو پھر سالکین کو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی صورت اور سبیل نہ نظر آتی۔ بجز انسان کے اور کسی حیوان اور کیڑے مکوڑے کی روح کو بقا نہیں۔ قرآن شریف یہ نہیں سکھلاتا کہ انسانی ارواح اپنی ذات کے تقاضے سے ابدی ہے، بلکہ وہ یہ سکھلاتا ہے کہ یہ ابدیت انسانی روح کے لیے محض عطیہ الہی ہے، ورنہ روح بھی دوسرے حیوانات کی روحوں کی طرح قابل فنا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اگر روح مخلوق ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ فنا بھی ہو جائے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح بے شک فنا پذیر ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جو چیز اپنی صفات کو چھوڑتی ہے اس حالت میں اس کو فانی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی دوا کی تاثیر بالکل باطل ہو جائے تو اس حالت میں ہم کہیں گے کہ یہ دوا مر گئی ہے۔ ایسا ہی روح میں یہ امر ثابت ہے کہ بعض حالات میں وہ اپنی صفات کو چھوڑ دیتی ہے، بلکہ اس پر جسم سے بھی زیادہ تغیرات واجب ہوتے ہیں۔ انہیں تغیرات کے وقت کہ جب وہ روح کو اس کی صفات سے دور ڈال دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ روح مر گئی ہے، کیونکہ موت اسی بات کا نام ہے کہ ایک چیز اپنی لازمی صفات کو چھوڑ دیتی ہے، تب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مر گئی ہے، اور یہی بعد ہے۔ خدا تعالیٰ کی کامل محبت اور اس کی کامل اطاعت جو انسانی روح کی جان ہے، اور جب کوئی روح خدا تعالیٰ کی محبت سے پرنور ہوتی ہے اور اس کی راہ میں قربان ہو کر دنیا سے باقی جاتی ہے تو اس کو زندہ روح کہا جاتا ہے، باقی تمام روحوں کو مردہ روحیں کہا جاتا ہے۔ غرض روح کا اپنی صفات سے الگ ہونا یہی اس کی موت ہے۔ چنانچہ حالت خواب میں بھی جب جسم انسانی مرتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی مر جاتی ہے، یعنی اپنی صفات موجودہ کو جو بیداری کی حالت میں اس میں موجود ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے۔ چنانچہ خواب میں وہ صفات اس میں باقی نہیں رہتی جو کہ بیداری کی حالت میں اس کو حاصل ہوتی ہے، سو یہ بھی ایک قسم کی موت ہے، کیونکہ جو چیز اپنی صفات سے الگ ہو جاتی ہے اس کو ہم زندہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ روح 3 قسم کی ہوتی ہے: روح نباتاتی، روح حیوانی اور روح انسانی۔ ان تینوں کو ہم برابر نہیں مانتے۔ ان میں سے حقیقی زندگی کی وارث اور جامع کمالات صرف انسانی روح کو حاصل ہیں، باقی حیوانی اور نباتاتی روح میں بھی ایک قسم کی زندگی ہے، مگر وہ انسانی روح کی کبھی بھی برابری نہیں کر سکتی، نہ ویسے برابری کر سکتی ہیں، نہ ہی ان کو وہ کمالات حاصل ہیں جو کہ انسانی روح کو حاصل ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کبھی بھی انسانی روح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس باریک بحث میں ہم پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض خاص صفات میں یہ روحیں انسانی روح سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہوں، لیکن جس طرح انسانی روح میں اور ان میں ظاہری اختلاف اور فرق ہے، اسی طرح اختلاف روحانی بھی پایا جاتا ہے۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے ساتھ انسانی روح کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف آیات اور تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہماری یہ چھوٹی سی محنت لازمی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تو پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔